سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتران کلمہ پڑھا چھوڑے، رب دی جنت نو رستا ہے جان دا کھڑا، میرے مرشد نے سامنے سار چھوڑیا، اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو، تاں جو بنیا ہے صدیق ذی قدر دوستو، سارا کنبہ قبیلات معروف، سارا کنبہ قبیلات معروف، ساتھ مدنی تے سب کچھ لٹا چھوڑے آئے، رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے کیتا بیان، رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے کیتا بیان، اس دی وحدانیت دا کیتا اعلان، حجر شجران جیڑے حسن پونج دے، قبر شبران جیڑے حسن پونج دے، ایک اللہ دے در تے جھکا چھوڑے آئے، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ بدوان کلمہ پڑھا چھوڑے آئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل نے چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ جل شانہ حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت نو سمجھن دی، اس دے مطابق عمل کران دی، اور اسی دے عقیدے اور نظریے تے دنیا بنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے تے ساڈا سبق چلیا سی کہ اللہ دی رحمت نو حاصل کرنے دے کیڑے کیڑے راہ، پہلا راہ اللہ نے دسیا ہے اطاعت دا، میری بھی گل منو تے میرے محبوب دی بھی منو۔ پھر رب نے دسیا کہ میں ایک ہستی اپنے تو بعد جس نو شان تے مقام عطا کیتا ہے، نہ تے اس جہا میں کوئی بنایا ہے تے نہ میں بننا ہے، وہ ہستی میری بھی محبوب ہے، تھوڑی بھی محبوب ہے، تھوڑی محبوب ہے، تھوڑی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تسی اس کی اطاعت کرو، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے نبی نو پہلے نالوں زیادہ شان دینا جاواں، او دے مقام نو ودھانا جاواں، بلندیاں دینا جاواں، اتھے پہنچاواں جتھے جبریل بھی آکھے میں ہمارا نہیں سجا سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب دی قدر کیتی، اپنی محبت نو این دکھایا کہ اپنے محبوب نو اپنے کول چکول ہے، سارا جہان تھلے رکھیا، اتے آپ تھلے محبوب تے سارا جہان دے قدماں تو تھلے کر چھڑیا،
دسیا مقام ہے میرے پیغمبر کا، اے جگہ ہے میرے محبوب دی، اے شان ہے میرے محبوب دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں آرام کر رہا ہوں، ایک بندہ آیا میرے کو، اس میں اٹھایا، آپ آرام فرما رہے ہیں اور آپ ماں کے نوریاں نے سردار جبریل امین جگا رہے ہیں۔ جگانے والا تھوڑی شان والا ہے تے جاگن والا بڑی شان والا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے پہلے تو میرا انشراح صدر ہویا، انشراح صدر اللہ دے حکمت وہیں تے کسی بندے نو ذرا کٹ لگے وہ جڑ ہی نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اپنے قدرت بھی کھانی ہے۔ ایک انوکھی چیز موجودہ ایک دفعہ تو ہویا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے مائی حلیمہ دے پرورش وچ دو بندے آئے، انہوں نے میرے آقا دا سینہ چاک کیتا، بچے نس کے گئے، اما حلیمہ نو دسن جڑا محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے نال کیا واقعہ ہو گیا، دل کٹیا، جنت دے پانی نال اس دل نو دھوتا تو پھر اندر رکھیا۔ اما حلیمہ نے جتی بھی نہ پائی، بھجدی آئی کہ جس بچے دے آن نال گھر نو بھاگ لگ گئے دل چو دی محبت، پھر یہ قدرت کی یہ محبت اتوں نہیں آنے نا، یہ شفقت ساری نبی علیہ السلام نال محبت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جس بندے کو میرے نبی نال اگر محبت نہیں ہے وہ تو لعنتی آدمی ہے، وہ تو انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ کوئی مسلمان اس سے اطلاع نہ کرے کہ میں نبی دا عاشق ہوں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس سے اللہ کا شکر ادا کیتا کرے کہ اس دل وچ جیڑی محبت نے سمانا سی رب نے اپنی رحمت نال انہوں سمایا ہوا ہے۔ ورنہ اسی تے انہاں محبتاں دے اتنے مقروض ہاں، اسی تے قرض لا ہی نہ سکتے، اسی تے اس قابل ہی نہ، یہ تو ساری خوش قسمتی ہے کہ اسی سونے مصطفیٰ دا نام لینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان ہے رب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی طٰہٰ کہا کبھی یاسی کہا، نام لے کر رب نے پکارا ہے۔ اللہ نے بڑی محبت ہے۔ یہ پہلا انشراح، مائی حلیمہ آئی، نبی علیہ السلام کھیل رہے کچھ بھی نہیں، رب دی قدرت ہے، سینہ چاک ہوئے پھر جڑ جاوے، اور رب نے سامنے میں کچھ نہیں نا، جڑا کون آ کے جہان نو وجود دے سکتا ہے، کون آ کے ہر چیز نو فنا کر سکتا ہے، وہ دے سامنے کیڑا مشکل ہے۔ دوسری باری انشراح ہویا، نبی علیہ السلام جس ویلے پہنچے نا، اے معراج دی گل ہے، آپ رات میں آرام فرما رہے، آپ نے فرمایا کہ میرا انشراح صدر کیتا گیا، دل میں آب زمزم، اور ایک روایت چند ہے جنت جو ایک تشت آندہ جبریل علیہ السلام، تشت آتا ہے ڈیشنی ایسی جنو آتا ہے، اس سونے دی آئی اور جنت جو آئی ہے وہ دے جنت دا پانی آئی، میرے دل نو دھوتا گیا، اور جس بارے اللہ نے فرمایا علم نشرح لک صدرک، سینے دے اندر جڑا انقباض آئی، انہوں نے بندہ گفتگو کرتا ہے لا جواب ہو جائے، جی بندے دے دل میں تنگی آ جائے، فلا یکن فی صدرک حرج، میرے نبی دے اندر اتنا حوصلہ اور دلیری اسی تو آئی نا کہ جتنی اعلی شان انج بھی کوئی نہ، تے رب نے میرے نبی دے دل نو دھو کے دسیا بھائی پاک صاف دل یہ دی پاکیزگی نو نامن سی، میں اس کو جہنم دے وچ پکاواں گا۔ جی آج دنیا میرے آقا دی توہین کر دی ہے، عیسائی یہودی
جی جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جی بابا نذیر الدین دا شعر دل چاہوں میں نے کمال ہو سکے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر ایک بندہ آوے ایک سوال تھوڑے کو کرنا میرے نبی اتھے کھڑا ہونا ہے ایک بندہ آندا ہے اللہ دے دربار وچ اس دے دل وچ میرے نبی دی محبت نہ ہوئے وہ کس منہ نال اتھے بیٹھے جی ایک کاتب لکھاری لکھتے ہیں اے واصف علی واصف دنیا دار ہے اردو دے پرانے مصنفین بچوں نے میں نا انگریز کا دور آئی تے لاہور ایک ہوٹل تے بیٹھا ہے ایک شرابی سامنے نا بے ہوش ہویا پیا نشے تے دھت ہویا پیا میں نے ایک انگریز کھچ مار کے آتا ہے با این امتی ہیں آخری نبی دے کی آتا ہے اے امتی میں نے آتا ہے واضح اے امتی ہے میں نے کہا اے عملی کا مدور ہے یقین اس کا بڑی اس محبت ہے شاہ اتاو کہ میرے نبی دا نام ڈنگا لے کے سامنے وہ آتا ہے وہ جب میں نا اٹھتے سامنے تو ہسی تو سوچ بھی نہ سکتے اگر میں ویسے گل کی تھی وہ لے بیٹھا جیوں اس میرے نبی علیہ السلام دے بارے دوجی گل کی تھی نا وہ شرابی نے گلوں پھاد لیا تو زمین تے ڈال لیا وہ بھی بنیا رال کے اسی اس بندے نے چھڑایا میں نے کہا اے بالی ہے تو بے داخلہ اندرلی نظر اجے بھی تے نہیں ہے اے اندر ساڈا ہو رہے ظاہری طور تے ساڈے اسی یار مندے ہیں اسی گناہگار ہیں کدی کدی بندہ سوچے نا کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام کیتا ہے اس امت تے کہ محمد جیسی ہستی سامنے تھی صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں شاناں ساڑیاں سب تو شان والی کتاب سان دیتی سب تو شان والا دن جمعہ سان دیتا تے کتنا دکھ ہوندہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا شان والا دن دیتا ہے اسی مسلمان اس دن دی قدر نہیں کر دے یہ دن اللہ نے جمعے واسطے دیتا ہے عبادت کرو جمعے دی عبادت کیڑی جمعے دی اس دے واسطے تو حکم ہے صرف جمعے دا روزہ نفلی نہ رکھو کہ آئیوں تھوڑے اس نفلی روزے دی وجہ تو یہ جمعے دی عبادت جو سستی نہ ہوئی اللہ نے روزے تو منع کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے ہاں اگر لگاتار رکھ رہے ہو تو مراد دا جمعہ دا پھر کوئی عرض نہیں صرف تو جمعہ لڑے روزہ رکھنا ہے جمعے والے دھیڑے اصل فرض ہے نہ جمعہ پڑھنا جس دی سن قدر نہیں کتاب دیتی شان والی خطاب دیتا شان والا دن دیتا تے شان والا اسی تے اپنے نبی دی اتنے مقرود ہاں اسی تے محبتاں دے قرضے لا ہی نہیں سکتے وہ دل صاف کیتا تر پہ نہیں جبریل امین آتے ہیں کہ میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں تے جبریل چلے ہیں بیت المقدس کی طرف جہدے بارے قرآن اشارہ کر رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا 1500 میل دا سفر کتنا 1500 میل دا سفر ہے بیت المقدس تے بیت اللہ دا پھر کئی ہزار سال آسمان تو زمین دا سفر پھر اتنے آسمانہ دا ایڈا سفر ہزاراں لکھاں سالاں دا سفر اللہ فرماندن سبحان پاک ذات کی فرمایا پاک ذات او پاک جیڑا اپنے بندے نو لے گیا لیلا تنوین برائے تنوین آئیے کہ تھوڑا گیا حصہ پوری رات بھی نہیں
ادیو باڑی لگی پئیے واپس آئے نے تاوی ہے رات باقی اللہ تے میں اپنیاں قدرتاں وکھائیاں یا اللہ کیوں وکھائیاں اللہ تے میں تھن دسیا جے اے تھوڑا بھی محبوب ہے تے میرا بھی محبوب ہے جس ویلے محبوب محب جیڑا ہوندا ہے وہ دا دل ہوندا ہے وہ دی مرضی ہوندی ہے وہ دی چاہت ہوندی ہے کہ محبوب دے نیڑے نیڑے رہے کدی کدی وہ تھوڑا جاؤں تڑپندا بھی ہے تاکہ میری محبت دا اظہار ہوئے نبی علیہ السلام کو مشرکین مکہ نے 3 سوال کیتے نے پہلا سوال روح دے بارے دوسرا سوال ذوالقرنین بادشاہ دے بارے تیسرا سوال موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام دے بارے حضرت حضور اکرم نے آکھیا میں کل جواب دیواں گا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا دن آیا ہے نبی علیہ السلام کافران گھیر لے آئے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن جواب نہیں دے سکے کیوں نہیں جواب دیا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کل اوسط میں جواب دیسا 15 دن گزرے میں 15 دن تو بعد وہی آئیے وہی اللہ کی فرمان وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا او میرا پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مکے دے کافر دے میرے دل دے یا اللہ کیوں میرا 15 دن کیوں دور رکھے 15 دن وہی کیوں نو کر لی اللہ کیا سونیا ذرا دستام تو میرا محبوب ہے میری محبت نے تن اپنے نال کدو جدا نہیں کیتا میں اذان وچ تیرا ذکر رکھیا ہے قرآن وچ تیرا ذکر رکھیا ہے نماز عبادت میری ہے پر درود تیرے تے پڑھیتا ہے او میرے سونیا میں تن کدائی ہوئی اپنے نال جدا نہیں کیتا کہ تم کیوں آکھیا میں دساں کیوں نہیں آکھیا با اللہ جاسی تے میں دساں میں تن جدا نہ کردا تے تم ہی میری رحمتاں کو جدا نہ ہویا کر نال نال رہیا کر تے جیڑی شان ہوے تھوڑا امتحان نہیں ہوندا اسی جو 2 دہڑے بعد تنگ ہو بندے ہیں مسئلہ آ جائے دین دا پریشانی بڑی ہوندی ہے یہ کر سی سوچتے ہیں کہتے ہیں یہ بڑا کم اوکھا ہے یہ نہ سوچیا کرو اوکھا ہے یہ سوچیا کرو اگلے جان کی اسی کبھی کبھی تنہائی کے اندر موت پر حق ہے کسی بندے بھی موت کو بچنا نہیں ہے نہ دینی شان موت کو بچا سکیے نہ دنیاوی مقام بچا سکتا ہے دین دے حساب نہ بچنا ہوندا لو کانت الدنیا تقوم لأحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا اس جہان تے کوئی باقی رہندا تے اس دا مستحق صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے باقی رہنا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام تے تیاری کیوں نہیں اس کر دے رب نے جی پوچھ لیا کی کر کے آئے جیڑا بندہ اللہ نہ شرک کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نوی شریک بنا رہا ہے اور رب کے جواب دے سے حضرت علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ دے قرآن دے عقیدے دیاں دھجیاں اڑانیاں جاؤں نبی دے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ قرآنی نظریے دیاں دھجیاں اڑانیاں جاؤں نہیں وہ عاشق نہیں وہ محب نہیں ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ نبی کا محب نہیں ہو سکتا کہ عقیدہ قرآن نال نہ رکھتا ہے کوئی مسئلہ قرآن
محبت انہاں لوگاں نال کرو جنہاں دا اندر بار محسوس ہوئے کہ قرآن والا عقیدہ ہے۔ تو میں تھوڑے سامنے ٹوپی پائی میرا ڈیزائن بنایا ہے، جس وقت تک میرے عقائد کا تمہیں پتہ نہیں، کئی ایسی جگہ نے اتنے امتحان ہوتے بندے تھے، اتنے امتحان نہ عقیدہ ہونا بننا ہے جی۔ اپنا قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے، نبی کی محبت بیان کریں، کس کی؟ نبی کی اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، رب کی محبت، یہ چار محبتیں نے ایمان باسنا۔ کتنی ہیں؟ چار۔ یہ چار محبتیں چاہیاں نے رب کے باقی دا جنازہ نہ پڑھے آتے ہیں۔ حسین کی محبت، علی کی محبت، صدیق کی محبت، عثمان کی محبت، اور انہاں دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت، اور اصل مرشد بھی آپ نے، اصل رحمہ یہ محبت چاہیاں نے کہ جڑا رب دا باقی ہوئے او دے واسطے اللہم مغفر نام بولیا جائے۔ کیوں؟ رب آتا ہے میرا تو میرے بندے کا بھیڑ اتر رہی نہیں، میں آخیا میں معاف نہیں کرنا لا جب پھر وہی مشرک کرنا جیدہ عقیدہ قرآن نال نہ رلے اور مشرک کے عہدہ جنازہ جائز نہیں۔ حسین کی محبت تقاضا کر رہی ہے، جیدہ عقیدہ قرآن والا نہیں ہے مومن بندہ عہدہ جنازہ نہیں کر سکتا۔ اسی اس غلط یاد لگ دے رہے جو بات کیا ہر بندے دا اپنا عمل ہے، سان اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہیے۔ کل قیامت والے دن کچھ تے رب نواز سکیے یا اللہ اور کچھ نہیں ہویا، اے تیرے نبی دی یاد تے کرنا ہی صرف تیرے قرآن تے چلنے دی وجہ تو میرے لگ دے رہے ہو گئے، پتہ نہیں ہے ایک عملی ساڑی نجات کا ذریعہ بڑھ گیا۔ حبیب نجار نے کئی نمازہ پڑھی لیا، کئی روزے رکھے تھے، کئی صحابی نے جائی اردی وفات ہوا گیا صرف کلمہ پڑھے اشہد اللہ الہ، ان نہیں پڑھیا جنہیں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ دربار سے جانے والا بندہ پڑھتا ہے، اتھے نالی من داتا سمجھ لیا نالے پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، یا اللہ داتا تم ایک ہے تے انہوں عادت تم دینے آ رہے ہیں۔ عمل تے قول بیٹی ہو گیا تضاد، اللہ نے ایک گلنا نہیں چاہیے، ایک عقیدہ رب نہیں مندہ، رب مندہ او عقیدہ جیڑا عقیدہ اے معراج والی رات بیان کر رہی ہے۔ توجہ ہے؟ آئیے ذرا سفر تے جا رہے ہیں سونے مصطفیٰ۔ سبحان الذی اللہ فرماندے پاک ذات کی فرمائے اے میرے نبی دا معراج کرنا، زمین دا سفر 1500 میل، پھر 1000 سالہ دا سفر رات دے قلیل حصے دے اندر کرنا، اے کرنا میرے نبی دا بس نہیں، اے کرونے والی ذات پاک۔ سبحان الذی اسرا لے گئے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جس ویلے بیت المقدس جو پہنچیا انبیاء صفا دے اندر کھڑے نے، میں آکھیا ہوجا جبریل اے مسلح خانی ہے اے پیچھے کیوں کھڑے نے؟ ابراہیم میرا بابا لگتا ہے آوے جماعت کراوے، موسیٰ بڑا بڑا آوے جماعت کراوے، جواب ملیا او محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ دے خلیل میو تے اللہ دے محبوب میو، رب دیا محبتاں دا تقاضا ہے جتھے محمد کریم آ جاوے اتھے ابراہیم خلیل اللہ بھی مسلح تے کھڑا ہو سکتا۔
ہما انبیاء در سنائے مجیب در انتظار تو بدلے مجیب ہما احترم تو سلطان ملکی ہما لشکرن او میرے سونے مصطفیٰ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین اللہ انہاں کو وعدہ لے آئے اور ابراہیم پیغمبر اور نوح پیغمبر اور اسماعیل ذبیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ تسی سارے بڑی شانہ والے بڑے مقام والے بڑی عرفہ والے بڑی عظمتہ والے سارا کچھ میں تھان دیتا ہے میں کتابہ بھی دیتیاں میں حکمتہ بھی دیتیاں میں بیان کرنے دی استعداد بھی دیتی اور زکریا کو اتنے مظلوم دل آئے دل اگر شہید بھی کر دیتا گیا تو موت دے قبول کر لیے پر میری توحید دے اندر کبھی نہیں آن دیتی یہ ساریاں شانہ اپنی جائی دے لیکن میرا ایک وعدہ یاد رکھو میرے نال وعدہ کرو کہ وعدہ ثم جاءکم رسول تھوڑی شانہ اپنی جائی دے پر جس ویلے میرا ایک رسول ہے جس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم او محمد رسول اللہ تسی سارے مقتدی ہونے ہو اس کی امام بن جانا ہے تسی سارے سپاہی ہونے ہو اس سپاہ سالار بن جانا ہے اللہ نے اس گل نو دکھانے واسطے میرے نبی نو آکھیا سونیا تو جماعت کروا پھر سفر اگاں ٹریا وقت نہیں ہے سفر نال نال مسئلہ یاد آ گیا دستا جا ساڈے کول نا راتاں بنی اے جی شب برات اے شب برات اے جی شب معراج یاد رکھو شریعت نے صرف ایک قرار دیتی شریعت نے وہ کہی لیلۃ القدر بس اس تو علاوہ کوئی رات نہیں اگر اس رات نہ خاص کرو گے پھر میرے مصطفیٰ دے دین دے اندر اضافے کی کوشش میرے مصطفیٰ نے نہیں دسیا میرے نبی نے الیوم اکملت لکم دینکم صحابہ نے کوئی راج کی رات نہیں منائی نہ شب برات اور شب برات میں بڑی فارسی ہے شب برات کہہ دے والے فارسی شام عربی نہ نہیں ہے فارسی نہ والے اور یہ بھی دیتے انہوں دین سمجھنے نال بندہ دین جو باہر ہو ہی ہے دھیان کیتا کرے کوئی راتا رکتا نہیں بالکل کوئی معراج رات عبادت خاص نہیں ستائی کا کون ہے جی ستائی حضور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج دے گئے ایک کو پکی گل کوئی نہیں اسی نے محبت رسول واسطے معراج کا تذکرہ کر گئے اور یہ معراج کا تذکرہ کوئی ایڈا بھائی کوئی پورا ہو جاتا نہیں ہوں یاد دہانی اے بھی کم میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے اے بھی شان اللہ نے میرے مصطفیٰ نے دیتی کہ سارے جہان تھلے رکھ کے اتا بلایا تو ملاقات کیتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں مطلع سفر شروع ہوا نبی منزل دے جا رہے ہیں ستویں آسمان دے پہنچیا حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا دادا میں ملے آئے بابا دادا جنہ دی دعا بن کے میں دعا دی قبولیت دا مظہر بن کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے رہے چل دیا جبریل امین رک گئے جبریل امین رک گئے میں آکیا جبریل میرا سنگ نہ چھڑ جبریل آکیا میں دے حکم ربی دا پابند نہ ہوتے میں جا سکتا اللہ دے کانائے چاہتے ہیں جبریل بھی بڑیا شانہ والا ہے بڑا مقام والا ہے پر کیڑی شان میرے معبود ہے اور جبریل نمی لب سکتی آگے ذرا پیر و مرشد سید زیادہ شاہ صاحب بخاری بندہ دلو بڑا ایک خوبصورت جملہ فرمان دے رہے ہیں میرے پیر و مرشد بندے ہو پیرا
ماشاءاللہ میں کا پتہ نہیں کوئی نام ناراض نہیں ہوئے بندے ناراض ہو جاتے اسی الحمدللہ پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب شاہ جی فرمانے ہیں انہوں نے جملہ اللہ فرمانے ہیں اور سی او میرا سونا بابو او میرا پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنے جانا ہے رونقاں لگ جانیاں نے تو مکے دے اندر آیا تے رونقاں لگ گیا تو طائف دے اندر نکلے آئے دنیا طرف بڑھتے بارے انہاں تیرے نال ناروا سلوک کیتا پر میری رحمت دیاں اٹھے رونقاں لگ گئی او میرے مصطفیٰ تو جتنے جانا ہے رونقاں لگ گیا دارے ارجم دے اندر پہنچے آئے رونقاں لگ گیا دنیا تے بڑھیا رونقاں لگ گیا یعنی زمین تے بڑھیا رونقاں لگ یعنی آدھرا میراج تے اتھے بھی رونقاں لگ جا سبحان الذی اسرا پاک رات لے گئی اپنے بندے نوں لے جانے والا بھی پاک جانے والا بھی پاک بلانے والا بھی پاک اللہ پاک شریکہ تو محمد پاک عیبہ تو صلی اللہ جیڑا رب دی توحید دا منکرے جیڑا رب دے مقام دا منکرے او بندہ بھی بے ایمان تے مشرک کافر ہے تے جیڑا اس دے محبوب دی شان دا منکرے اس دے عالم دی جان دے اندر کوئی سبحان الذی اللہ فرماندے ہیں میرا محبوب بھائی میں کول بلایا گلاں ہون لگ پئیاں ہیں ہن گلاں شروع ہو گئیاں ایک عقیدہ یاد رکھو کچھ لوگوں کا شاید نظریہ ہے کہ اللہ نے دیکھے اپنے لا تدرکہ الابصار 7واں سپارہ سورت دنا سورت الانعام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیہ نے من قال ان محمدًا رأى ربه آیت نمبر 103 سورہ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 103 ایک گل بنیا دیئے ایک گل اللہ دے قرآن اسی کہڑی بننی اللہ دے قرآن ہماری فرمانیاں اس بندے دا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام نے اللہ نے دیکھے فقد کذب اور جھوٹ بولے اصول ماریا ہے کیوں قرآن کے اندر لا تدرکہ الابصار کوئی آنکھ رب نو دیکھ نہیں سکتی وہ یدرک الابصار وہ ہر شے دیکھتا ہے انہوں نے دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی قیامت والے دن اللہ نے اپنی رحمت کا نزول کرنا ہے یہ نہ اس ڈاڑے واسطے اللہ نے رکھی ہے اوتن پھر اللہ نے پوچھنا جنتیاں کو کہ جنتیوں اللہ نے ممبر بنانے نے پہلے کستوری دا پھر چاندی دا پھر سونے دا پھر جواہرات دا اپنی شان دے مطابق جنتی بیٹھے نے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پوچھنا منگا میرے کو جنتیاں یا اللہ کی منگی ہے ساڑھی تے شہر دل میں خیال ہی کوئی سوچی دا پچھو ہے شہر دلو آنا نہیں جی رکھو سستا سمجھا بندہ نماز نہیں سننا بندہ روزہ نہیں سننا بندے نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے بندے نے ہر عمل سنت کے مطابق ہے بندہ اللہ کی توحید دی اتنی حیا کر رہا ہے اس پیچھے سارے رسوا چڑھیا پر رب کی توحید نہیں چھڑی بڑا ہویا 70-80 سال کی عمر ہونی اوکھا ہوندہ ہے بندہ مشکل ہوندہ ہے جب اپنے بیگانے ہو جانے جب مشکلات آنے لگ جائیں تو زندگی مشکل ہوتی ہے پر اس مشکل سے جنہوں مزہ ہوندہ ہے نا اس مزے نوں اس جڑا خوبصورتی ہے وہ مرنے تو بعد نکلی ہے اللہ اپنا آپ کے سامنے کی لایا میرے کو جلدیاں نے یا اللہ کچھ بھی نہیں چاہیے اللہ نے فرمانا پہلا انعام 2 انعام لے رہا ہے پہلا انعام ہے میں تھوڑے سارے اللہ راضی ہوں سبحان اللہ دوسرا انعام اللہ نے کبریا کی چادر ہٹانی ہے سارے جنتیاں اپنا دیدار کروا اس دن جنتیاں آج اسی جنت جو آئی جی اس نے مصطفیٰ کا دیدار جس کر لیا ہے خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر
گھر دکھائے ہیں سیابان جس نے میرے مصطفیٰ اپنی اکھا نال ایماندار اکھا نال دیکھ لیا ہے وہ کس نے کیا ہے سمیہ بادشاہ نے ابو جہل نے دوں اٹھا دے درمیان بردایا ہے ہی کو سوال ہے محمد دے غلامی چھڑ دے سمیہ کو جواب دے دیئے ابو جہل میں مرد سکدیاں پر محمد دے غلامی میرے کو نہیں چھٹی اور کتنی تکلیف نہیں کتنی میری زندگی ہے میں تے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے محمد دی غلامی پہ تو جو نہیں کر رہے اس نے ٹوٹوی دے بجا دیتا ہے دوجا دے بجا دیتا ہے اس نے یہ سنیا پر قربان کوئی جاری ہو جائے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اور لوگوں جان تھوڑی سے ایک سے آگئی ہے عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا ہے بادشاہ دائے اس غلامی کو چھڑ دے اپنی بادشاہ دے لے میری بیٹی دا رشتہ دے لے وہ آدھا سب کچھ چھڑ سکنا پر محمد دی غلامی میرے کو چھوڑ دی وہ بادشاہ ہی کرتا ہے کڑا کیا تمنا ہے وہ دے نالا رسمیاں کڑا کے سکڑن لگ پندہ ہے جس میں لے باری نمگی حسنی وہ دی آنکھوں میں چوتھوں آگیا ہے بادشاہ دا لگنا گھر بڑھ گئی ہے بادشاہ دا ہوندس وہ سکیا کم لیا میں اس تمہیں سنگا کہ میں مر جانا ہے میں دے اس کو رونگا پہ یا اللہ ایک جان دیتی جتنے مقرون محمد دی محبت دیا تو سو جان دیا میں باری باری سو جان محمد دی عظمت دے قربان کر دیا محمد سے نہ پلٹیں گے ملے ہم کو خدائی بھی بغیر اسلام کے دینا جہنم ہے رہائی اگر معاون کی دولت اور زمانے کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے تھوک دیں گے ہم اس پر اللہ دا شانہ والیا جتنے مہینہ رونکا لا دینا ہے جس دل دے اندر میری محبت آندی ہے اور دل دے اندر رونک لگ جاتی ہے آدھر رونکا لگے اتھے بھی جس ویلے کوئی پیارا پیارے دل میں جاندہ ہے توفہ لے کے آنا ہے اللہ کوئی نہ سنیا توفہ کوئی آن نہیں کوئی توفہ آن نہیں میرے مصطفیٰ جواب دے دینے یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات میرے مولا دنیا کے اگے ساری تیری ہے میرے کو نہیں کوئی توفہ ہے وہ دل رہے اسے دے پہلا حصہ ہے التحیات للہ میرے مولا میں اپنی ساری علمانی عبادت تیرے واسطے میں یا اللہ مدد کرنا لڑائے تیرا میرا غلام ہویا جینا میری محبت دادر کرنے والا ہویا اور یا اللہ مدد کرنا لڑسی یا علی مدد کرنا نہیں لوڑ لگا کیوں قرآن نے اللہ فرمانے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن قال ربكم ادعوني استجب لكم اور اللہ پکارنا ہے کہ جس نے پکارو اللہ نے پکارو جڑی اگلا اللہ دے رسول میں لا الہ الا اللہ نال کر رہے ہیں یا اللہ پہلا توفان ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ او میرے مولا
تیرا کوئی شریک نہیں، میں محمد بھی تیرا شریک۔ تائیں تو میرے مصطفیٰ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وصلی یومک۔ اور میرے اللہ جنہیں پہلے انبیاء یا قبرہ لوگ پوج دے رہے ہیں، اتھے نظرہ بن دے رہے ہیں، اتھے آکے سجدے کر دے رہے ہیں، میرے مولا میں تے آتا رہے اکثر سجدہ سوتر دائیں تے اللہ نوں ایسے رکھنا چاہیے تے اللہ دے در دے جیڑا بندہ آئیے جویری دے در دے شیخ عبدالقادر جیلانی دے در دے ہورا بلیاں نبیاں دے در دے سر جھکانا ہے دا میرے نال کوئی تعلق نہیں، او دے میرے نال او دا میری محبت نال جس دل چ محمد رسول اللہ نہ ہوندے۔ یہ قرآن دی گلاں نہیں یار، یہ کس دی گلاں نہیں، یہ اڑلے پڑلے فرقیاں دی گلاں نہیں، اسی دے فرقیاں نوں مندے ہی نہ، قرآن دا عقیدہ منو، رسول اللہ دی سنت منو، اہل بیت دے صحابہ دی محبت منو، مسلمان جی یہ چار چیزاں منو مسلمان۔ پھر عقیدہ انہیں نہیں مننا جو میں چاہنا ہے، نام استغفر اللہ، عقیدہ انہیں مننا جو میں کون چاہتا ہے؟ قرآن۔ اور یہ قرآن دا عقیدہ ہی کہ مصطفیٰ بیان کر رہے التحیات للہ، زبانی عبادت کس واسطے؟ اللہ واسطے۔ بدنی عبادت کس واسطے؟ اللہ واسطے۔ مالی عبادت کس واسطے؟ اللہ کو علاوہ کسی نو پکارنا نہیں، اللہ کو علاوہ کسی اور کو مدد مانگنی نہیں۔ یا اللہ مدد کا مطلب سمجھ نہیں آیا، ایک مدد ہوتی ہے اسباب نال، ایک مدد ہوتی ہے بغیر اسباب کو۔ میں کسی نو کہنا ہے چیز میں پکڑا، اس نے وہ چیز بڑی ہونی ہے تے میں پکڑانی، بغیر اسباب کو مدد کرنے والا کون ہے؟ بغیر اسباب کو سننے والا کون ہے؟ بغیر اسباب کو سارے کام کرنے والا کون ہے؟ تے جیڑا بندہ اللہ کو سوا کسی اور نو اس عقیدے نال پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، اس بندے نے اللہ نال غیر شریک کیتا ہے، وہ مشرک ہو گیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہندا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، ناپاک دی نماز بھی قبول نہیں، نماز قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہے، زکات قبول نہیں ہے، حج قبول نہیں ہے، تو جتنا بھی پاک ہوئے اس وجہ سے کو دے دل دے اندر اللہ کی توحید نہیں ہوتی، بندہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہی گل ہے پیارے پیغمبر نے اللہ کے سامنے عرض کی ہے، اسی بھی رب کے سامنے عرض کرنے ہاں، بن تیرے سر کو چکایا نہیں کرتے، آپ بھی قرار کریں، بن تیرے سر کو چکایا